اور ان کے ساتھ جن جن دوستوں نے یہ اس میٹنگ کا انعقاد کیا، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت اور حالات کو سمجھتے ہوئے، اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں اس کا حل نہیں ہوگا۔ مسائل پہ بات کرنا میرا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مسائل پہ ماشاءاللہ ہمارے سینئر دوستوں بھائیوں نے بڑی باتیں کی ہیں اور مسائل گنوا بھی چکے ہیں، اور اس کے اوپر حل کی طرف بھی انشاءاللہ ابھی جائیں گے، اور اس میں ابھی قرارداد پیش ہوگی، اس میں آپ دوستوں کی رائے بھی شامل ہوگی۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آج ہم ایک مجمع کی ایک فیملی کی صورت میں بیٹھے ہیں، اور جہاں کہیں پہ بھی 10 20 50 100 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو اکٹھا ہونے کے لیے ایک ایسوسیشن بنانی پڑتی ہے، اور وہ ایسوسیشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ادارے کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ادارے اور ڈیلرز کمیونٹی کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کریں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈی ایچ اے ویلی ڈیلر ایسوسیشن، جو آج سے 6-7 سال پہلے ہمارے بڑے بھائی محترم دوست، ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑے ہیں، اور انشاءاللہ بڑوں والا کردار وہ ادا کریں گے تو ہمارے بھائیوں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے بازو ہیں۔ میجر طفیل صاحب نے اس کا آغاز کیا، اور چند دوستوں پہ منحصر یہ ایک ایسوسیشن بنی، اور الحمدللہ 2 سال اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ 2 سال کے بعد ہمارے الیکشن ہوئے، اور ہمارے تقریباً 700 ممبران کا الیکشن ہوا۔ میں یہ فخر سے بیان کرتا ہوں کہ یہ 700 ممبران الحمدللہ جو الیکشن ہوا، اس ٹائم کے وقت کے حساب سے پاکستان کی دوسری بڑی ایسوسیشن تھی، جس نے ایک جمہوری طرز پہ الیکشن کروا کے اپنی باڈی کو منتخب کیا، اور اس باڈی نے اپنا ایک مضبوط اور بہترین کردار ادا کیا، نہ کہ اداروں کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر۔ میں آپ کو اس فخر سے کہتا ہوں کہ ڈی ایچ اے ویلی ڈیلر ایسوسیشن آج پورے پاکستان کی آواز ہے۔ جہاں کہیں فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کی بات ہوتی ہے تو وہاں ڈی ایچ اے ویلی ڈیلر ایسوسیشن کا نام آتا ہے، کیونکہ ڈی ایچ اے ویلی ڈیلر ایسوسیشن فیڈریشن میں بنیادی جو ممبران تھے، پہلی ایسوسیشن اس میں شامل تھی، اور آج الحمدللہ اسی ویلی کی حیثیت سے میں وائس چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان ہوں، جس کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہیں، اور الحمدللہ پرائم منسٹر اس سیکٹر کو خود ڈیل کر رہے ہیں، اور انہوں نے نیا پاکستان بنایا، اور نیا پاکستان میں ایک تھنک ٹینک بنا ہوا ہے جو پورے پاکستان سے 11 لوگوں پر مشتمل ہے، اور الحمدللہ اس میں آپ کی ڈی ایچ اے ویلی ڈیلر ایسوسیشن کی نمائندگی میری صورت میں موجود ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ میرا کارنامہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میری پہچان ڈی ایچ اے ویلی ہے۔ ہمارے بڑے دوست بھائی میجر طفیل صاحب کا نعرہ بھی یہی ہوتا تھا کہ ویلی گلی گلی انشاءاللہ آواز آئے گی، اور میرا خون ویلی میں رچ بس چکا ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو ویلی کی میری پہچان ہے، جہاں بھی میرا نام لیا جاتا ہے وہ ڈی ایچ اے ویلی کے نام سے لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میری جو پہچان ہے میں انشاءاللہ کبھی اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور آج سے پہلے بھی جب تک میں اپنی ایسوسیشن کے اندر رہا، الحمدللہ میں نے اپنی باڈی کے ساتھ، جس میں میرے ساتھ جنرل سیکرٹری مرزا شاہد صاحب، حاجی مقصود صاحب، چودھری قدوس صاحب، رحیم صاحب، سبتین صاحب، بابر ڈار صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں، وہ ریکا میں چلے گئے۔ اس کے بعد میجر طفیل صاحب ہمارے چیئرمین رہے ہیں۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک آپ آپس میں ایک ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ جب آپ بکھر جاتے ہیں تو مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہی ہوا۔ ہم نے جن دوستوں کو ریکا میں بھیجا، حاجی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وہاں کا پانی کھا رہا ہے یا کیا چیز ہے، جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہیں کی اور آ جاتے ہیں اور وہیں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے مسائل ریکا والے نہیں سمجھ سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا، اور باعث شرمندگی بھی ہوگی ہمارے لیے، بلکہ ہمارے تمام کمیونٹی کے لیے، ہمارے ویلی سے منسلک ہر ڈیلر کے لیے، کہ میرے ایک کلائنٹ کراچی سے آئے، انہوں نے 500 روپے کی سلپ ڈی ایچ اے 1 میں جمع کرائی، اور وہ باہر سے آئے تھے، میں اس دن کہیں بیزی تھا، میں ان کو سروسز مہیا نہیں کر سکا۔ انہوں نے مجھے کال کی کہ یار سلپ ہے، ویریفیکیشن ہے، تو کیا کروں؟ میں نے کہا جی اب ڈی ایچ اے 5 چلے جائیں۔ انہوں نے جہاں تئی جس طرح کیا، وہاں سے ٹیکسی ہائر کی 2500 روپے میں۔ شرم کی بات ہے کہ 500 روپے کی سلپ، 2500 روپے کی ٹیکسی ہائر ہوئی، وہ ڈی ایچ اے 5 گئی، وہاں سے ویریفیکیشن ہو کے واپس آئی، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کل آ جائیے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ اداروں کے کام ہے؟ یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے؟ ایک پروجیکٹ آپ نے 12 سال پہلے ڈیلیور کیا، 12 سال کے بعد
اگر آج اس کا ریٹ اچھا ہوا اور ایک بندہ آ کے اپنے پیمنٹ کیش کروانا چاہتا ہے یا کسی مجبوری کے تحت بیچ رہا ہے، بیٹی کی شادی ہے، کوئی اور معاملات ہیں، تو آپ اس کو اتنا ذلیل کریں گے جب وہ ڈی ایچ اے سے باہر جائے اور آپ کو گالیاں دیتا ہوا جائے؟ یہ ایسے مسائل ہیں جو ریکا نہیں سمجھ سکتی۔ ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ 10 لاکھ کا سرچارج ہو تو ودن ڈیز معاف ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا 1 لاکھ ہو یا 10 لاکھ ہو۔ جب ہماری ایسوسیشن تھی الحمدللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% مگر 90% میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مسائل پہ قابو بھی پایا۔ جب ہم جاتے تھے، ایڈمنسٹریٹر نہیں ملتے تھے، ادارے کے ڈائریکٹرز نہیں ملتے تھے، ہم جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، ایک دن کھڑے ہوتے، دوسرے تیسرے دن مجبوراً وہ کہتے تھے ان کو بلا لو اندر یار۔ پھر جب ہم بات کرتے تھے تو الحمدللہ ہماری بات سے وہ قائل ہو کے اگر 10 مسائل گئے ہیں تو 3 مسئلے حل کر کے آئیں ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے، دیکھیں جب آپ کسی کام کے پیچھے لگ جائیں تو الحمدللہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر مسائل بھی بنیں گے، اور جو حال آج ویلی کے ڈیلر بھائیوں کے ساتھ ہے، یہ جو لڑکے ٹرانسفر کروا رہے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں یا وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنی زیادہ ان کے لیے ذلت کا مقام ہے۔ وہ روک کے ہمیں وہ الفاظ کہہ جاتا ہے جو میرے خیال میں ہمارے لیے باعث شرمندگی ہیں۔ پھر کارڈ لے کے آؤ اور کارڈ واپس دوبارہ آؤ کہ یار کارڈ پڑا ہے، کہتے نہیں پہلے جمع کراؤ پھر دوبارہ لو۔ یہ ہمارے ساتھ یہ میرے خیال میں غیر مناسب بات ہے۔ دوسری بات، میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ دوست اس شارٹ ٹائم پہ آئے اور ویلی کے مسائل کے لیے اور اس کے لیے آئے۔ میں آج آپ کو الفاً وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح پہلے ہم لوگ ایک متحد یونٹی کے ساتھ ان مسائل کے پیچھے لگے اور حل کروائے، انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو اسی طرز پہ، اسی طریقے پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان مسائل کو بھی حل کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کھویا ہوا جو مقام ہے اس کو بھی دوبارہ حاصل کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جس طرح ڈار صاحب نے بات کی، ہمارا 1 ویک 10 دن پہلے ہم لوگ گئے، ہم نے بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں ان کو آگاہی دی، اور جو جس طرح بھی ہو سکا امید پوری ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس کے اوپر بھی آپ کو بہت ساری پازیٹیو چیزیں آپ کو انشاءاللہ اس میں ملیں گی جو آپ کے لیے آسانی والا عمل ہوگا۔